بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق، یہ پارہ نمبر 20 ہے۔ اس میں 171 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے رونق والے باغ اگائے، تمہارے پس میں نہ تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ وہ راہ سے انحراف کرنے والے لوگ ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو ٹھہرنے کے لائق بنایا اور اس نے درمیان ندیاں جاری کی، اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان پردہ ڈال دیا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کون ہے جو بے بس کی پکار سنتا ہے اور اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ کون ہے جو تم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ برتر ہے اس سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کی اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہو کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کہو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے باب میں ان کا علم الجھ گیا ہے، بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اور انکار کرنے والوں نے کہا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم زمین سے نکالے جائیں گے؟ اس کا وعدہ ہمیں بھی دیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادوں کو بھی۔ یہ محض اگلوں کی کہانی ہے۔ کہو کہ زمین میں چلو پھرو، بس دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا، اور ان پر غم نہ کرو اور دل تنگ نہ ہو ان تدبیروں پر جو وہ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو۔ کہو کہ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے پاس آ لگا ہو، اور بے شک تمہارا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے میں چھپا ہوا ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کو کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر بہت سی چیزوں کو واضح کر رہا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے رکھتے ہیں، اور وہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ بے شک تمہارا رب اپنے حکم کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہ زبردست ہے، جاننے والا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک تم صریح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب کہ وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھانے والے ہو۔ تم تو صرف ان کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابہ یا غیر انسانی مخلوق نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور جس دن ہماری امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو خدا کہے گا کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، حالانکہ تمہارا علم ان کے احاطہ نہ کر سکا۔ یا بولو کہ تم کیا کرتے تھے، اور ان پر بات پوری ہو جائے گی اس سبب کے کہ انہوں نے ظلم کیا، پس وہ کچھ نہ بول سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں، اور دن کہ وہ اس میں دیکھیں؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو گھبرا اٹھیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، مگر وہ جس کو اللہ چاہے، اور سب چلے آئیں گے اس کے آگے عاجزی سے۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر گمان کرتے ہو کہ وہ جمے ہوئے ہیں، اور وہ چلیں گے جیسے بادل چلے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو محکم کیا ہے، بے شک وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوگی۔ اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے تھے۔ مجھ کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم ٹھہرایا اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداری کرنے والوں میں سے بنوں، اور یہ کہ قرآن کو سناؤں۔ پھر جو شخص راہ پر آئے گا تو وہ اپنے لیے راہ پر آئے گا، اور جو گمراہ ہوا تو وہ کہہ دو کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ اور کہو کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے، اور تمہارا رب اس سے باخبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔
سورۃ القصص مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کل ملا کے 88 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین میم، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال تم کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس نے اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس نے کمزور کر رکھا تھا، وہ ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے، اور ان کو پیشوا بنائے اور ان کو وارث بنا دے اور ان کو زمین میں اقتدار عطا کرے، اور فرعون اور حامان اور ان کی فوجوں کو ان کے ذریعے وحی دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو اعلان کیا کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم اس کی بابت ڈر ہو تو اس کو دریا میں ڈال دو، اور نہ اندیشہ کرو نہ غمگین ہو، ہم اس کو تمہارے پاس لوٹا کر لائیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے بنائیں گے۔ پھر اس کو فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث بنے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ آنکھ کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تمہارے لیے، اس کو قتل نہ کرو، کیا عجب کہ ہم کو نفع دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ سمجھتے نہ تھے۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل بے چین ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دے اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے۔ اور اس نے اس کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اس کو اجنبی بن کر دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو خبر نہیں ہوئی۔ اور ہم نے پہلے ہی موسیٰ سے دائیوں کو روک رکھا تھا، تو لڑکے نے کہا کیا میں تم کو ایسے گھر والوں کا بتا دوں جو اس کو تمہارے لیے پالے اور وہ اس کی خبر خواہی کریں؟ بس ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا ہو گیا تو ہم نے اس کو حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اور شہر میں وہ ایسے وقت داخل ہوا جب کہ شہر والے غفلت میں تھے، تو اس نے وہاں 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو اس کی قوم میں سے تھا اس نے اس کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، پس موسیٰ نے اس کو گھونسا مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ شیطان کے کام سے ہے، بے شک وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پس تو مجھ کو بخش دے، تو خدا نے اس کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، جیسا تو نے میرے اوپر فضل کیا تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ پھر وہ صبح کو وہ شہر میں اٹھا ڈرتا ہوا، خبر لیتا ہوا، تو دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل مدد مانگی تھی وہی آج پھر اس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اسے کہا بے شک تم سری گمراہ ہو۔ پھر جب اس نے چاہا کہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا؟ تم تو زمین میں سرکش بن کر رہنا چاہتے ہو، تم صلاح کرنے والوں میں سے بننا نہیں چاہتے۔ اور ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ اے موسیٰ، دربار والے مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ تم کو مار ڈالے، بس تم نکل جاؤ، میں تمہارے خیر خواہی میں سے ہوں۔ پھر وہ وہاں سے نکلا ڈرتا ہوا، خبر لیتا ہوا۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور جب اس نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھ کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو وہاں اس نے لوگوں کی ایک جماعت کو پانی پلاتے ہوئے پایا، اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی تھیں۔ موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے اپنی بکریاں ہٹا نہ لیں، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ تو اس نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف ہٹ گیا، پھر کہا کہ اے میرے رب، تو جو چیز میری طرف خیر میں سے اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی شرم سے چلتی ہوئی، اس نے کہا کہ میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے کہ آپ نے ہماری خاطر جو پانی پلایا اس کا آپ کو بدلہ دے۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا اور اسے سارا قصہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ اندیشہ نہ کرو، تم نے ظالموں سے نجات پائی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے باپ، اس کو ملازم رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی
ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے ہے، اور میں تم پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ تم مجھ کو بھلا آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں تو مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا، اور اللہ ہمارے قول و قرار پر گواہ ہے۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا انگارہ تاکہ تم تاپو۔ پھر جب وہ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے سے برکت والے خطہ میں درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں سارے جہاں کا مالک، اور یہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ تو جب اس نے اس کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ گویا سانپ ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ آگے آؤ اور نہ ڈرو، تم بالکل محفوظ ہو، اپنا ہاتھ گربان میں ڈالو، وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی مرض کے، اور خوف کے واسطے اپنا بازو اپنی طرف ملا لو، بس یہ تمہارے رب کی طرف سے 2 سندینے ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانے کے لیے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے زبان میں، پس تو اس کو میرے ساتھ مددگار کی حیثیت سے بھیج کہ وہ میری تائید کرے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ فرمایا کہ ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے، اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے تو وہ تم لوگوں تک نہ پہنچ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور تمہارے پیروی کرنے والے غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ پہنچا، انہوں نے کہا کہ محض گھڑا ہوا جادو ہے، اور یہ بات ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور جس کو آخرت کا گھر ملے گا، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ اے دربار والوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی معبود کو نہیں جانتا، تو اے حامان میرے لیے مٹی کو آگ دی، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا تاکہ میں موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھوں، اور میں تو اس کو ایک جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں۔ اور اس نے اور اس کی فوجوں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا، اور انہوں نے سمجھا کہ ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے، تو ہم نے اس کو اور اس کی فوجوں کو پکڑا، پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ہم نے ان کو سردار بنایا کہ وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کو مدد نہیں ملے گی، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ہم نے اگلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اور تم پہاڑ کے مغربی جانب موجود نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو احکام دیے، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں، پھر ان پر بہت زمانہ گزر گیا، اور تم مدین والوں میں بھی نہ رہتے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں سناتے، مگر ہم ہیں پیغمبر بھیجنے والے۔ اور تم طور کے کنارے نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، لیکن یہ تمہارے رب کا انعام ہے تاکہ تم ایک ایسی قوم کو ڈراؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان پر ان کے اعمال کے سبب سے کوئی آفت آئی تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہوتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو ویسا ملا جیسے کہ موسیٰ کو ملا تھا، کیا لوگوں نے اس کا انکار نہیں کیا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کے مددگار، اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ کہو کہ تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ہدایت کرنے میں ان دونوں سے بہتر ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ بس اگر یہ لوگ تمہارا کہنا نہ کر سکیں تو جان لو کہ وہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے پے در پے اپنا کلام بھیجا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور
جب وہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے اس کو ماننے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کا اجر دوہرا دیا جائے گا اس پر کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارا اعمال، تم کو سلام۔ ہم بے سمجھ لوگوں سے الجھانا نہیں چاہتے، تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہو کر اس ہدایت پر چلنے لگیں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، کیا ہم نے ان کو وہ امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کی طور پر، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جو اپنے سامان معیشت پر نازان تھے، بس یہ ہے ان کی بستیاں جو ان کے بعد آباد نہیں ہوئی مگر بہت کم، اور ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک ان کی بڑی بستی میں کسی پیغمبر کو نہ بھیج دے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم ہرگز بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر جب کہ وہاں کے لوگ ظالم ہوں۔ اور جو چیز بھی تم کو دی گئی ہے تو وہ بس دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے پھر وہ اس کو پانے والا ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا فائدہ دیا ہے؟ پھر قیامت کے دن وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہے، اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا پھر کہے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، جن پر بات ثابت ہو چکی ہوگی؟ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو بہکایا، ہم نے ان کو اسی طرح بہکایا جس طرح ہم خود بہکے تھے، ہم ان سے برات کرتے تھے، یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہ دیں گے، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، کاش وہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا اور فرمائے گا کہ تم نے پیغام پہنچانے والوں کو کیا جواب دیا تھا، پھر اس دن ان کی تمام باتیں گم ہو جائیں گی تو وہ آپس میں بھی نہ پوچھ سکیں گے۔ البتہ جس نے توبہ کیا اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو وہ امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور وہ پسند کرتا ہے جس کو چاہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے پسند کرنا، اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کے لیے فیصلہ ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کہو کہ بتاؤ اگر اللہ قیامت کے دن تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ تو کیا تم لوگ سنتے نہیں؟ کہو کہ بتاؤ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا پھر کہے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے، پھر لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، تب وہ جان لیں گے کہ حق اللہ کی طرف ہے، اور وہ باتیں ان سے گم ہو جائیں گی جو وہ گھڑتے تھے۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں اٹھانے سے کئی طاقتور مرد تھک جاتے تھے۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں آخرت کے طالب بنو اور دنیا میں سے اپنی حصے کو نہ بھولو، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور زمین میں فساد کے طالب نہ بنو، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا یہ مال مجھ کو ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے، کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ بس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی پوری عائش کے ساتھ نکلا، جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے انہوں نے کہا کاش ہم کو بھی وہی ملتا جو قارون کو دیا گیا تھا، بے شک وہ بڑی قسمت والا ہے۔
اور جن لوگوں کو علم ملا تھا انہوں نے کہا تمہارا برا ہو اللہ کا ثواب بہتر ہے اس سے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اس کے لیے کوئی جماعت نہ اٹھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود ہی اپنے کو بچا سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے کہ افسوس، بے شک اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم کو بھی زمین میں دھنسا دیتا، افسوس، بے شک انکار کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور آخری انجام ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا۔ بے شک جس نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ تم کو ایک اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ کہو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ اور تم کو یہ امید نہ تھی کہ تم پر کتاب اتاری جائے گی مگر تمہارے رب کی مہربانی سے، بس تم منکروں کی مددگار نہ بنو، اور وہ تم کو اللہ کی آیتوں سے روک نہ دیں جبکہ وہ تمہاری طرف اتاری جا چکی ہے، اور تم اپنے رب کی طرف بلاؤ اور مشرکوں میں سے نہ بنو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فیصلہ اسی کے لیے ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ العنکبوت، اس میں 69 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو جانچا نہ جائے گا، اور ہم نے ان لوگوں کو جانچا ہے جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ ان لوگوں کو جانچ کر رہے گا جو سچے ہیں، اور وہ جھوٹوں کو بھی ضرور معلوم کرے گا۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جو شخص محنت کرے تو وہ اپنے ہی لیے محنت کرتا ہے، بے شک اللہ جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیا تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ وہ ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائیں جس کا تجھ کو کوئی علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کر۔ تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیا تو ہم ان کو نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں اس کو ستایا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرف سمجھ لیتا ہے۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو وہ کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ اس سے اچھی طرح باخبر نہیں جو لوگوں کے دلوں میں ہے؟ اور اللہ ضرور معلوم کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ ضرور معلوم کرے گا منافقین کو۔ اور منکر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے پر چلو اور ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے، اور وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی، اور یہ لوگ جو جھوٹی باتیں مناتے ہیں قیامت کے دن اس کی بابت ان سے پوچھ ہوگی۔ اور ہم نے نوح کو اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تو ان کے اندر 50 سال کم 1000 سال رہا، پھر ان کو طوفان نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس واقعے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کو جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کو پوجتے ہو اور تم جھوٹی باتیں گھڑتے ہو۔ اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس تم اللہ کے پاس رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلق کو شروع کرتا ہے پھر وہ اس کو دہرائے گا؟ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ کہو کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح خلق کو شروع کیا،
پھر وہ اس کو دوبارہ اٹھائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا تو وہی میری رحمت سے محروم ہوئے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کرو دو یا اس کو جلا دو۔ تو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اور اس نے کہا کہ تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں بس وہ تمہارے باہمی دنیا کے تعلقات کی وجہ سے ہے۔ پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر لوط نے اس کو مانا اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم نے عطا کیے اس کو اسحاق اور یعقوب اور اس کی نسل سے نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے دنیا میں اس کو اجر عطا کیا، اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اور لوط کو جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راستہ روکتے ہو اور اپنی مجلس میں برا کام کرتے ہو؟ بس اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اس نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب لاؤ۔ لوط نے کہا کہ اے میرے رب، مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس کے لوگ سخت ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے، ہم اس کو اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر اس کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے تو وہ ان سے پریشان ہوا اور دل تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ کیا تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، ہم تو تم کو اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر تمہاری بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی کے باشندوں پر ایک آسمانی عذاب ان کے بدکاریوں کی سزا میں نازل کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے اس بستی کے کچھ نشان رہنے دیے ہیں ان لوگوں کی عبرت کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو۔ بس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پس زلزلے نے ان کو آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور ثمود کو، اور تم پر حال کھل چکا ہے ان کے گھروں سے، اور ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا، پھر ان کو راستے سے روک دیا، اور وہ ہوشیار لوگ تھے۔ اور قارون کو اور فرعون کو اور حامان کو اور موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے زمین میں گھمنڈ کیا، اور وہ ہم سے بھاگ جانے والے نہ تھے۔ بس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے بعض پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور ان میں سے بعض کو کڑک نے آ پکڑا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنائے ان کی مثال مکڑی سی ہے، اس نے ایک گھر بنایا اور بے شک تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش کہ لوگ جانتے، بے شک اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے رہے ہیں، اور ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔